کچھ دن پہلے میں نے کلپ سنا تھا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یہ مسلمان نہیں ہیں، آپ نے کہا تھا۔ تو آپ اگر کلپ پورا سنا کریں نا، تو اس کے پاس دلائل بھی ہیں، آپ کے علماء ادھر آئے ہیں، ہم نے دلیل دیے ہیں، انہوں نے دلیل دیے ہیں، تو ہم صرف ادعا نہیں کرتے کہ فلاں ہاں شخص دلیل مسلمان بھی نہیں ہے۔ ہے، تو اس کے ساتھ دلائل لے کے آتے ہیں، آپ کی اپنی کتب سے دلائل لے کے آتے ہیں نا، ان دلائل کو بھی سنا کریں آپ، اور وہ جو دلائل ہم نے ابھی تک نہیں دیے وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے لیکچر نہیں توڑی وہ دیا دلائل تو میں بات اس مسئلے پہ کوئی سیریز رکھا ہو۔ جی پہلے میں بات ختم کروں، جی انشاءاللہ سر، پھر بعد میں آپ بات کریں، ٹھیک ہے؟ جی سر، جی جی آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ نے ایک دلیل بھی بیان کی تھی نا، ہم، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ جی 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 سر، تو اسی آیت سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان نہیں ہیں۔ تو پھر میں نے یہی سمجھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں تو ہمارے سردار ہیں، یہ کس طرح مسلمان نہیں ہیں؟ وہ قرآن سے پوچھو نا، ٹھیک ہے، قرآن نے اگر بولا ہے کہ ان الذین ینادونک من صبر وراء کریں صبر۔ الحجرات، جی جی تو پھر میں نے کہا کہ اس آدمی کو جواب دینا چاہیے اور اپنی کتابوں سے دینا چاہیے، پھر اس کو اوکے پتہ چلے گا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اوکے بھائی، لیکن آپ ایسے آدمی ہیں نا کہ جو بھی کتاب آپ کو دکھائے گا نا تو آپ کہتے ہو کہ یہ نہیں مانتا، ابن کثیر نہیں مانتا، فلان نہیں مانتا، کافی نہیں مانتا۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ اس آدمی کے ساتھ پھر اصول رکھنا چاہیے، ہاں اگر اصول ہو نا تو پھر بات آسان ہوتی ہے۔ ہاں صحیح، تو آپ اس طرح کریں کہ جو بھی کتاب آپ مانتے ہوں تو میں آپ کے سامنے پیش کر کے دکھاؤں گا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہے کہ نہیں۔ تو ابھی دیکھیں میرے بھائی میرے عزیز، آپ نے خود آیت پڑھی ہے، آیا یہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور اس آیہ کا جی شان بالکل نزول آیت ہے۔ اور سبب نزول آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر عمر ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ، نہیں پہلے صبر کرے، صبر کرے نا، شان نزول بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ پہلے یہ بتائے کہ آپ کون سی تفسیر مانتے ہو اور کس تفسیر سے آپ بتا رہے ہیں۔ بھائی ہم جو ہے نا، ہم کس کو مانتے ہیں یہ الگ بات ہے، آپ کس کو مانتے ہیں یہ الگ بات ہے، ہم مانتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ نہیں میں السلام بھی کی آپ کے ساتھ، روایات احادیث کو، میں آپ کی شیعوں کی کتاب مانوں گا، آپ کی شیعوں کی کتاب مانوں گا، لیکن پہلے آپ یہ کہے کہ کون سی تفسیر سے آپ حوالہ دو گے۔ ہم دیکھیں تفسیر کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ مجھے 1 منٹ ٹائم دے دیں میں جواب دے دوں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، جہاں تک تفسیر کی بات ہے، تب مفسر فقط اور فقط اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ تفسیر ہوتا ہے کا مطلب ہوتا ہے پردہ ہٹانا، یعنی وہ چیز جو باطن میں قرآن کے بواطن میں ہے اس کو بیان کرنا۔ تو بالکل جو لوگ تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کے، لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو مختلف تفاسیر ہیں، اگر کوئی تفسیر اجتہادی ہے، یعنی اس میں رائے کا اظہار ہوتا ہے، نظریے کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک علماء کے آراء کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی حجیت نہیں ہے۔ حجیت ہے احادیث روایات کی، اگر آپ کوئی حدیث روایت پیش کر سکتے ہیں کہ فلان امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ آیت اس طرح، یہ آیت اس طرح ہے، تو ہم مانیں گے بھائی۔ اگر پیش نہیں کر سکتے، یعنی ہم صرف روایی تفاسیر کو مانتے ہیں، غیر روایی تفاسیر وہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہیں، کہتے ہیں ان کی حجیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ لوگوں کے نظریات ہیں، اگر وہ احادیث سے اور قرآن کے موافق ہیں تو صحیح ہیں، اگر نہیں ہیں اور تفسیر برائے ایک کلام کے 10 احتمالات ہو سکتے ہیں، اس کے سمجھ میں ایک احتمال آیا ہے، اور وہ کہتا ہے اس کا معنی یہی ہے، وہ اس کی جلالت پہ دلالت کرتی ہے۔ لیکن اگر کلام ایسا ہے کہ وہ بالکل محکم ہے اور مفسر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو ہم اس کو مانیں گے بھائی، اگر محکم آیات کی وہ اس طرح تشریح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عرض ہے۔ نہیں، آپ پہلے یہ بتائے، آپ تو شیعہ ہو نا، شیعہ ہے نا، ہاں شیعہ ہیں بھائی، تو آپ کے اکابر بھی ہوں گے، ہیں بھائی، جی ہیں، اکابر ہیں۔ جی تو آپ نے جس اپنے بچپن میں جس کتاب کو مطالعہ کیا ہے تو آپ کا یقین ہوگا کہ یہ کتاب میرے لیے رہنمائی کرے گا، یہ تفسیر میرے لیے رہنمائی کرے گا۔
یہ محدث میرے لیے رہنمائی کرے گا، اس کتاب سے مجھے حوالہ دے کہ میں اس مفسر کا حوالہ دے رہا ہوں یا فلان حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کا شان نزول یہ ہے، پھر میں مانوں گا کہ آپ فلان مفسر کو مانتے ہو، میں اسی کے حوالہ پیش کر کے دکھاؤں گا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہیں۔ بخاری کو نہیں مانتے؟ تو پہلے آپ یہ بتا لیں کہ شان نزول بخاری بھی مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن پہلے اپنی اصول رکھے کہ میں فلاں کتاب مانتا ہوں، اسی اصول کے مطابق میں نے کہہ دیا آپ کی حوالہ خدمت میں کہ تفاسیر روائی ایک دو نہیں ہے، کئی تفاسیر ہیں جو روائی ہیں، حدیث پر مشتمل ہے، تو ان کو ہم مانتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا نا میں نے۔ اچھا، آپ المیزان فی تفسیر القرآن یہ تفسیر مانتے ہو؟ نہیں مانتا، نہیں مانتا؟ نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس کا یہ شیعہ تفسیر ہے نہیں ہے۔ کس نے المیزان کہا کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، یہ ایک تفسیر ہے جو آپ سے ماننے سے کچھ اس نہیں ہوتا۔ مفسر کے آراء ہیں، اس مفسر کے اجتہادات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے اخذ نہیں کرتا، اور وہ شخص ایک منحرف شخص ہے، ایک فلسفی، ایک صوفی ہے، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، افسوس کے ساتھ یہ تفسیر مشہور ہوا ہے کیونکہ صوفیوں کا اور فلاسفہ کا عالم تشیع پر بڑا ان کا گرفت مضبوط ہے، اور اس کو ایک اچھے تفسیر کے ساتھ کی حیثیت سے مشہور کیا گیا ہے، اور اس شخص کے اخطاء، محمد حسین طباطبائی صاحب کے اخطاء، حالانکہ وہ ایک نہایت ہی با تقویٰ آدمی تھے، لیکن تقویٰ اور یا ایک آدمی مقدس ہو لیکن اس کے عقائد باطل ہو، اس میں آپس میں ان کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ شخص کے اخطاء بہت قبیح ہیں اس تفسیر میں۔ اس تفسیر کو ہم یہاں تک اس شیعہ تفسیر ہی نہیں کہہ سکتے، تفسیر میزان کو۔ یہ اہل بیت علیہ السلام، اس کا تفسیر اس کے اہل بیت علیہ السلام کے منہج کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے اپنے مقدمے میں بار بار کہتا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد حسین طباطبائی یہی کہتا ہے، حالانکہ خود قرآن اور اہل بیت علیہ السلام بار بار کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ جی سر بولیں۔ تو چلو چلا گیا، وہ چھوڑ دو، بس ایسا ہو کہ جہنم چلا جائے۔ اچھا، آپ یہ بتا رہے کہ مجموع البیان مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ ایک نحوی تفسیر ہے، یہ اس کا بیشتر جو مجموع البیان ہے وہ علم نحو پہ، ٹھیک ہے نا، جہاں تک اس کے نحوی نکات ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا نحوی تھا، اور وہ ادبی نکات کو اور نحوی نکات کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے، اور اس لحاظ میں بے نظیر ہے مجموع البیان۔ اجازت دیں۔ اور اس کے علاوہ یہ مختلف مقامات پر اقوال نقل کرتا ہے، شیعہ کا، مخالفین کا، سب کا، مثلا ہر آیت کے ذیل میں 5 6 7 8 9 10 نقل کرتا ہے، اور بہت جگہ پر یہ اجتہاد بھی کرتا ہے، اور جہاں تک اقوال نقل کرنے کا تعلق ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کبھی کبھار بات نقل کرتا ہے، اور اکثر اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کو لاتا ہے، کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، لیکن وہ اس طرح کے واضح طور پر احادیث کو لے کے آئے تاکہ دیکھیں جو شخص پہلی دفعہ پڑھتا ہے تفسیر مجموع البیان کو، اس کو یہ واضح طور پہ نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اس کا مبنا جو ہے وہ اختصار پر ہے، اسانید کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ اس میں جو شخص اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی لچک ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو نقل کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، اور وہ جو نحوی نکات اس کا بتاتا ہے، ادبی نکات، وہ بہت اچھے بیان کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو اس کی ہمارے پاس نزدیک اس کی حجیت نہیں ہے۔ یہ بولے مزید۔ میں کہتا ہوں کہ مجموع البیان کے مؤلف مانتے ہو کہ نہیں، یہ کہتا ہوں۔ کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ کس طرح کیا مطلب کیا؟ میں آپ کو بھی مانتا ہوں، میں بخاری کو بھی مانتا ہوں، صبر کرو نا، اگر میں اس کا قول پیش کروں، آپ کا شیعہ ہے نا، اس کا قول پیش کروں تو آپ مانو گے کہ نہیں؟ وہ حجیت نہیں رکھتا نا۔ میں نے جب کہہ دیا کہ حجیت منحصر ہے اہل بیت علیہ السلام میں، تو ختم بات، یہ سب ختم ہو گئی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ختم ہو گیا، مجموع البیان بھی چھوڑ دو۔ التبیان مانتے ہو کہ نہیں؟ التبیان بھی وہی ہے، اگر اس میں حدیث ہے تو اس کو مانیں گے، اس کے اجتہادات کو نہیں مانیں گے، اس کے اپنے نظریات کو نہیں مانیں گے۔ یار آپ قسم سے عجیب لگ رہے ہو۔ او بھائی، علماء کے نظریات حجت نہیں ہوتے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اقوال العلماء
سن لو یہ قاعدہ، سن لو، یاد کرو اس کو ابھی مدرسے میں. اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. اقوال علماء خود حجت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ خود بذات خود حجت نہیں ہوتے. مثلا خمینی نے یہ کہا ہے، فلانی نے یہ کہا ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. خمینی یا فلان شیخ نے یہ کہا ہے، اس کو دلیل حجیت قرآن اور سنت میں منحصر ہے. آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا مجھے یہ بات بتا لو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اب چپ کرو، میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات ہے عزیزو کہ جس کے یہ کہنا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے، کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. یہاں پہ کچھ جملوں نکات کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات ہے کہ اکثر سے مراد اس کا مطلب ہے کلہم. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہاں پر اگر عقل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت ہے عدم عقل، یہ جو ہر تکفیر سے بدتر ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ بدترین جو منافقین ہیں ان کو ان صفات سے، اب بات کرنے دو گے نا؟ نزول کیا ہے؟ شان نزول سے پہلے دیکھو میں لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ آیت کا مطلب کیا ہے، پھر میں شان نزول بھی بیان کروں گا نا. آپ نے اتنا بھی سب کا ٹائم لے لیا فضول کہ فلان مولوی کو مانتے ہو، فلان مولوی کو نہیں مانتے، جب میں نے آپ کو کہہ دیا شروع میں کہ میں صرف اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہوں. آپ نے اتنا ٹائم لے لیا تو مجھے بھی 2 منٹ دے دو. تو یہ جو فرما رہا ہے کہ عقل نہیں ہے، تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ہلکی سے کوئی بات نہیں. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہو نا کہ جیسے تم کہتے ہو تمہارا عقل نہیں ہے، یا اپنے کسی ساتھی کو کہتے ہیں تم پاگل ہو، تم عقل نہیں ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ جو مذمت ہے یہ بدترین مذمت ہے. اس سے بدتر مذمت اور اس سے بدتر توبیخ اور اس سے بدتر کرٹیسزم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو بدترین جانور ہیں اللہ کے نزدیک، بدترین جانور کیا ہے؟ کتا ہے؟ نہیں. بدترین جانور خنزیر ہے؟ نہیں. کون ہے؟ الصم البکم، وہ گونگے اور وہ بہرے جو سوچتے نہیں ہیں، جو تعقل نہیں کرتے، یہ بدترین جانور ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اس طرح گالی دیتا ہے انسانوں کو. یہ جو انسان نما ہیں یہ حق، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی توہین کرتا ہے، اس طرح ان کی تحقیر کرتا ہے، اس طرح ان کے نیچے لاتا ہے کہ یہ ہر جانور سے، خنزیر سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کی جانب سے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا توہین ہے. اچھا، اور تکفیر ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں، ان دلوں سے وہ سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں، کانوں سے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، نہیں، جانور ان سے بہتر ہے. جانور ان سے بہتر ہے، کتا ان سے بہتر ہے، خنزیر ان سے بہتر ہے، ریچھ ان سے، یعنی بدترین جانور آپ سوچو یہ جو ان سے بہتر ہے. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو عدم تعقل کی صفت ہے یہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بدترین کیا ہے؟ بدترین توبیخ اور مذمت ہے کہ اس سے بدتر آپ، مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بدتر آپ کس طرح کسی کو گالی دیں گے. اب جب یہ سمجھ آئی ہے تو سن لو میرے بھائیو، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار الاحیاء التراث العربی، کتاب چھپی سنہ 2001 میں. یہ عزیزو کتاب التفسیر ہے، اور اس کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ حجرات میں، سورہ حجرات کے آیت نمبر 4، یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ اس باب کا بخاری صاحب نے خود عنوان، اور اس کو بخاری میں کہتے ہیں ترجمہ بخاری میں، یعنی محدثین کے نزدیک ترجمہ اس کے 2 چیزوں کو بولتے ہیں، یعنی کسی محدث کا زندگی نامہ، اسی طرح ابواب کے نام کو بھی ترجمہ کہتے ہیں. اور ان کے علماء نے بہت تعریف کی ہے بخاری کی، کہ بخاری صاحب کے جو فقہ البخاری جو ہے اس کے ابواب کے تراجم میں، اس کے ابواب کے جو ٹائٹلز ہیں اس میں بخاری صاحب کا بڑا علم پتہ چل جاتا ہے. اچھی بات ہے، اس نے اس کا باب یہی رکھا ہے. اس میں جو روایت ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہ بنی تمیم کا وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو بکر نے کہا امر القعقاع ابن معبد
ابو بکر نے کہا کہ آقا ابن معبد کو وہاں پہ امیر بناؤ. وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس. عمر نے کہا نہیں ایک اور آدمی کو بناؤ امیر بناؤ. فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی او الى خلافی. ابو بکر نے کہا کہ تیری یہ جرأت میری مخالفت کر رہا ہے. عمر سے کہا. عمر نے کہا کہ میں نے تیری مخالفت میری نیت نہیں ہے میں مخالفت نہیں کر رہا. فتمار آیا یہ آپس میں جھگڑا کر رہی ہے حتی ارتفعت اصواتهم. تو اس وقت ان کی جو ہے آوازیں بلند ہو گئی ہیں. فنزل فی ذلک اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی ان یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. تو اس وقت آیہ نازل ہوئے سورہ حجرات کے آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 پر. تو پتہ چلا اس کا سبب نزول شان نزول کیا ابو بکر عمر ہے. انہوں نے جھگڑا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. اچھا تو اور قرآن کریم جھوٹ نہیں بولتا. قرآن کریم جھوٹ نہیں بولتا. اس سے ملاحظہ فرمائی اس سے پہلے والی جو روایت ہے اسی سورہ حجرات کے متعلق ہے. اس میں ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر. دو نیک آدمی جو تھے وہ قریب تھے کہ ہلاک ہو جائیں یہ جہنمی بن جائیں. ٹھیک ہے نا سری الفاظ ہیں. وہی ابن ابی ملیکہ جس نے یہ حدیث روایت کی عبداللہ ابن زبیر سے یہ ابھی جو میں نے حدیث ان الذین ینادونک والی سنائی اس نے وہ کہا ہے کہ یہ ہلاک ہونے کے قریب تھے. بلکہ میں کہتا ہوں ہلاک ہو گئے کیونکہ یہ ان کا تعصب ہے اس لیے وہ اقرار نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ اس آیت کا شان نزول ابو بکر عمر کے متعلق ہے. اور قرآن مجید کسی پہ بہتان نہیں لگاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پکارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے باہر سے اور اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور ان آیات میں اجازت ہے بس میں ختم ہو گیا. ان آیات میں عدم ایمان اور عدم اسلام کے کئی دلائل ہیں. ایک لا تقدمو ہے جو متقدم ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے آپ کو پیغمبر سے اور اللہ سے زیادہ عالم سمجھتا ہے اور حق اور اولا سمجھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر سے مشورہ طلب نہیں کیا تھا کہ ہم کس کو امیر بنائیں. انہوں نے تقدم کیا پیغمبر پر کہ فلان کو بناؤ بغیر پوچھے. اللہ نے مذمت کیا اور فرمائے واتقوا اللہ سے ڈرو. یعنی یہ کیا ہے یہ فسق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم اللہ پہ تقدم ہے. اور اللہ پہ تقدم کفر ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ سے اولا سمجھے بہتر سمجھے. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پھر فرمائے لا ترفعوا اصواتکم. اس میں حبط اعمال والی بات ہے وہ خود بذات خود عدم اسلام عدم ایمان کی واضح دلیل ہے. اس کے بعد جو یہ آیا ہے یہ تو بہت ہی شدید مذمت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ ثابت ہو گیا. اب بولیں حمزہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں مانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ بخاری ہے. ٹھیک ہے تم نہیں مانتے بخاری ہے؟ یہ بخاری نہیں ہے. یہ بخاری نہیں ہے. یہ بخاری نہیں ہے. سمجھ گئے پہلی بات. یہ بخاری امام بخاری کا صبر کرو نا یار ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. امام بخاری کی عادت ہے. سن لو مجھے بس یہ ابھی اطمینان ہو گیا کہ آپ نے امام بخاری کو مان لیا. بس مجھے ابھی اطمینان ہو گیا. امام بخاری کے ماننے سے آپ تیار بھی ہو جاؤ گے تمام اقوال کے لیے. صحیح میں سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے تو نا. ابھی امام بخاری اپنی کتاب میں یہ بخاری نہیں ہے. تم کیوں کہہ رہے کہ بخاری نہیں ہے حمزہ بھائی؟ اب دلیل تو دو نا. یہ بخاری نہیں ہے. میں ثابت کروں گا. میں ثابت کروں گا. پاکستان والا بخاری دکھاؤں؟ امام پاکستان والا بخاری دکھاؤں؟ صبر کرو صبر. پھر میں آپ سے بتاؤں گا کہ دکھاؤ. صبر کرے نا. جب بھی امام بخاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات بھی ذکر کرتا ہے تو اسی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود ذکر کر دیتا ہے. یہ ان کی عادت ہے. نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا پہلی بات اکثر نہیں کرتا. یار ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں نے کتنی بار آپ کی بات سن لی تو پہلی بات میرے سن لیں. شاید انشاءاللہ آپ کی بھی ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے گی. آپ ایمان قبول کریں گے. شاید صبر کریں. آپ نے اسلام لایا ہے ایمان نہیں یار. لال ٹوپی والے بڑی بےعزتی کرائی تم نے. جماعت تمہاری کہتا ہے بخاری ہی نہیں ہے. پہلے چیک کرو جاؤ اپنی لائبریری میں. میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. صبر تو کرو نا یار. یہ بخاری کتاب جو آپ نے حوالہ دیا
یہ بالکل امام بخاری کی اصلی کتاب نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ نہیں ہے۔ دیکھو میں سمجھ گئے؟ پاکستان والا بخاری دکھاؤں؟ تمام شیعوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہی آیت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹا کر دکھا دے امام بخاری کی کتاب سے، تو میں پوری کی پوری کی طرح یہ دیکھو سمجھ گئے؟ اے دیکھو یہ کتاب ہے صحیح بخاری، اے پاکستان والا بخاری، عبدالستار حماد کا ترجمہ ہے، کتاب چھپی ہے دار السلام میں، یہ اردو ترجمے کے ساتھ۔ سن لو ایک منٹ سن لو، دیکھو بھائی وہی حدیث روایت دکھا دیتا ہوں، یہ جو ہے صفحہ نمبر 784 ہے، یہ حدیث وہی ہے 4874، دیکھو حدیث دیکھو۔ انا عبداللہ ابن زبیر اخبرهم، کوئی رضی اللہ نہیں ہے، انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابو بکر، کوئی رضی اللہ نہیں ہے، امر القعقاع بن معبد، وقال عمر، کوئی رضی اللہ نہیں ہے۔ یہاں اردو ترجمے میں انہوں نے رضی اللہ نے لگا دیا اردو میں، بھلے ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ اردو میں لگا دیا، عربی میں نہیں ہے۔ آپ نے اردو پڑھی ہوگی نا، آپ کو لگتا ہے نہیں اردو نہیں ہے، اردو نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے امام بخاری کو مان لیا، آپ پہلے کہتے تھے کہ میں کوئی نہیں مانتا، میں صرف کس کو مانوں گا؟ وہی اہل بیت کے بارے میں کہہ رہے، سمجھ گئے؟ آپ نے پہلے امام بخاری کا حوالہ پیش کیا۔ اگر میں آپ سے اس لیے کہ تم مانتے ہو، اس لیے کہ تم مانتے ہو، اگر میں ثابت کروں شیعہ کتاب سے ثابت کروں کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، تم مانو گے؟ تم کہو گے کہ شیعہ خود ہی کافر ہے، ان کی کتاب کی اہمیت۔ لیکن میں جب تیرے قرآن سے ثابت کرتا ہوں، بخاری تم کہتے ہو یہ قرآن کا بائی ہے، جب اس سے ثابت کرتا ہوں تو واضح بات ہے کہ وہ پھر تم بے جواب ہو جاتے ہو نا۔ میں ثابت کروں گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے، ثابت کروں گا ابھی ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں آپ المیزان نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، وہ نہیں مانتے۔ التبیان نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ بھائی صاحب سن لو، میں کہتا ہوں کہ اقوال حجت نہیں ہے، ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، میں نے نہیں کہا اس لیے کہ وہ ابو بکر کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ غیر معصوم ہے، وہ ایک شیخ ہے، ایک مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کی ساری باتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں۔ اگر اس نے صحیح کہی ہے تو مانتے ہیں، اگر غلط کہا ہے تو نہیں مانتے۔ سب علماء کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، عالم جتنا بھی بڑا ہو اس کی باتیں حجت نہیں ہوتی۔ اپنے اصولوں پہ آتے چھوڑ دو، وہ تینوں تفسیروں کو چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے۔ پہلی بات کہ آپ نے جو کہہ دیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، کسی روایت میں بھی نہیں ہے کہ ان سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی میں نے دکھا دیا نا، ابھی میں نے دکھا دیا، بخاری دکھا دیا۔ صبر تو میں دکھاؤں گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہے، تھوڑا صبر کرو ایک منٹ کے لیے۔ آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ اس آیت سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے، ہمیں دکھا دیں۔ میں نے تو دکھا دیا، قرآن مجید میں ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ سمجھ گئے؟ وہ باغ ہے، اس آیت سے باغ ہے نا، اس آیت کا جواب دے دو، اس آیت کا جواب دے دو۔ جب لا یعقل ہویا، جواب دیتا ہوں یار، جب لا ابو بکر عمر جب لا یعقل بن گئے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا یار، ابھی مجھے چھوڑ دے، میں آپ کے لیے تطبیق بیان کر رہا ہوں، تطبیق صبر کریں نا۔ پہلے آپ نے کہا ان الذین ینادونک، پھر کہا ان شر الدواب عند اللہ، پھر کہا تیسری آیت پیش کیا، پھر صبر کریں نا، میں 2-3 آیتیں پیش کروں گا، پھر میں آپ کے سامنے تطبیق بیان کروں گا۔ صحیح؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ آپ خود کہے کہ اس سے کون مراد ہے، ثانی اثنین سے خود کہے، میں نہیں کہتا۔
آپ ثانی خود اثنین کہیں سے کون مراد ہے؟ آپ کہہ دو ثانی اثنین کون ہے؟ ہاں، ثانی اثنین سے کون مراد ہے؟ کیونکہ میں نہیں کہتا، ایسا نہ ہو کہ آپ خود کہے کہ آپ نے غلط بول دیا، آپ خود کہے کہ ثانی اثنین سے کون مراد ہے، بس۔ ثانی اثنین کا آپ ترجمہ کریں اور کہہ دیں اس سے مراد کون ہے؟ یار میں تو کروں گا ترجمہ، تو خود کر لو کروں نا گا، تم، لیکن ہمیں پتہ آپ چلے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کس کا مطلب کیا ہے، تم ترجمہ کرو، اچھا مجھے ثانی پتہ اثنین نہیں۔ کا ترجمہ کرو، ثانی اثنین اردو میں ہاں کیا جی، ہوتا ہے، تو پھر اس سے کہہ دو ثانی اثنین کون ہے۔ آپ خود تو مانو گے نا، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جاؤ گے۔ اگر صحیح کہہ دو مانیں گا، غلط کہہ دیں گے نہیں مانیں گے بھائی، ہم پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے، مجھے نہیں لگتا آپ کو آتا ہے۔ سمجھے؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں آتا، آپ اپنی ذہن اور خیالوں سے یہ بات ٹھیک ہے کہہ دیا کرے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی خود جن کو لقب ملا ہے امین الاسلام کے ساتھ، سمجھ گئے؟ امین الاسلام، فلان الاسلام، اور مجمع البیان کی تفسیر، مفکر اسلام، وحید الزمان، فلان الزمان، یہ اور القابات نہیں، دے وہ کر القاب انہوں آپ نے دے رہے ہیں کیا اس کو، کہا وہ ہے؟ القاب اس کے بیچارے کے نہیں ہے، وحید الزمان اس کا القاب نہیں ہے۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اے لوگو اگر تم اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کر چکے ہیں، وہ سمجھ گئے؟ کون تھے جو مدد نہیں کر رہے تھے؟ اللہ مدد کر وہ چکے۔ کون تھے جو مدد نہیں کر رہے تھے؟ خبر تو کرو میں بھائی، وہ کون تھے جو نبی کی مدد نہیں ایک کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایک لفظ کا ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا اپنی تفسیر سے، تمہاری تفسیر سے، شیعوں کی تفسیر سے، مجموع البیان سے، سمجھ گئے؟ طبیان سے کروں گا، طبیان وہ جو کتاب جو ایرانی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کی نہیں بھائی، مفکر میں آپ اسلام کو نے لکھا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، آپ جو ہے نا، دیکھیں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، ایک آیت کا آپ نے انتخاب کیا ہے، وہ آیت ہے سورہ حجرات کی 4 آیت، دیکھیں اس کو چھوڑ کے آپ گئے ہیں سورہ توبہ کی 40 آیت پر، میں اس کو چھوڑ کے تجوید گئے ہیں۔ پیش آپ کروں اس گا، کا جواب دے دو نا، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے میں پاس۔ جواب دینے کی آیا ہوں آج۔ سورہ نہیں آئے نہیں، غار پہ اگر آپ نے بحث دیکھنی ہے تو بھائی صاحب 2-3-4 ہفتے پہلے میرے مناظرہ ہوا ہے 2-3 گھنٹے کا اسی آئے غار پر، مولوی خلیل احمد صاحب کے، وہ آپ سے 10 گنا عالم ہے، وہ مولوی خلیل احمد صاحب آئے تھے، وہ آپ سے 10 گنا زیادہ عالم ہے، ان سے بات ہوئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں نے آپ کے سارے حجت توڑ دیے ہیں، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ میں آج آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ ثانیہ اثنین اس سے ابو بکر کا اسلام ثابت ہوتا ہے، تو ہم سمجھا دیں، اس سے اس کا ترجمہ کریں، اس کا اسلام ثابت کریں، آئے غار کے کسی بھی فقرے کو آپ لے لیں، اس سے بتا دیں کہ یہ اس کے اسلام پہ دلالت کرتا ہے، ہم کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، قرآن کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ ثابت بھی کریں نا، پھر واپس آئیں گے، واپس آنا ہوگا۔ سورہ حجرات کا جواب ہے الزامی نہیں دے سکتے، اس کا جواب آپ کو حلی دینا ہوگا، اس آیت کے اندر سے آپ کو نکالنا ہوگا کہ اس میں سے جو اللہ نے کہہ دیا کہ بدترین کافر وہ ہیں جن کے، وہ انسان نما لوگ ہیں جن کی عقل نہیں ہوتی، اور ابو بکر عمر کو اسی صفت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ ان کو کیسے مسلمان کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ان الذین ینادونک آپ کی تسکین کے لیے میں یہاں پر آ گیا، صحیح ہے؟ ثانی اثنین اگر اسلام ترجمہ کرو نا، آپ کو ترجمہ نہیں آتا، میں نے کہہ دیا کہ اس کو ترجمہ نہیں آتا ثانی اثنین کا، اگر آتا ہے تو کر لیتے۔ ترجمے کی کوئی بات نہیں ہے، میں کرتا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، میں کہتا اس کو ہوں یہ بھی نہیں معلوم ثانی، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ثانی اثنین کا کیا مراد ہے، میں نے کہا تم بتاؤ، اس کو نہیں آتا ثانی اثنین کا کیا سے مراد کون ہے اور ترجمہ اس کا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ثانی اثنین یہاں پر 2 سے کون مراد ہے، میں یہ کہتا ہوں تاکہ ثانی سے مراد کون ہے؟ ثانی سے مراد کیا ہے؟ ثانی اثنین، ثانی سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ کرو نا، دوسرا ہے 2 میں سے، ترجمہ کرو بھائی۔ سمجھ گئے؟ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرا ہے، اس سے اس کا اسلام کیسے ثابت ہو گیا؟ ابو بکر کا اسلام یہاں سے کیسے ثابت ہو گیا؟ ثانی پیغمبر 2 آدمی میں سے دوسرا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں صبر ابو بکر کا اسلام یہ ثابت ہو جاتا ہے بھائی، اگر 2 آدمی ساتھ ہو نا، تو 2 آدمی ہیں، تو اس میں بھائی اس میں اسلام کے وہ کافر نہیں ہو سکتا ساتھ والا ثانی، یہ بھائی دیکھو اسلام قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا مؤمنین،
متقین، صالحین، شہداء، صدیقین، یہ الفاظ ہیں جن سے تعریف کے الفاظ ہیں. پتہ چلتا ہے اس متقی جو آدمی، جس آدمی کو متقی کہہ دے، جس آدمی کو با ایمان کہہ دے، مومن کہہ دے، جس کو صالح کہہ دے، وہ مسلمان ہے. یہ جو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے میں سے دو ہیں، ٹھیک ہے نا، مان لیا، تو وہ اس میں سے جو ساتھ والا آدمی ہے وہ کہاں سے ثابت کرو گے وہ مسلمان ہے؟ کبھی سوچا پٹھان بھائی؟ میں ثابت کرتا ہوں، پٹھان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ثابت کرتا ہوں. تم صبر نہیں کرتے. میں نے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا، آپ مجھے 2 منٹ کے لیے نہیں چھوڑتے. اوکے بھائی بات کرو. میں نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جو اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ضمائر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہیں. صحیح، آپ کو شاید پتہ ہو. صحیح، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہاں پر صاحب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مراد ہے. کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صاحب کیوں؟ کیونکہ غار میں دوسرا تعین وقال له صاحبه آپ کے مفسر وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. یار صبر تو کرو. میں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ یار. میں تو اچھا میں چپ ہوں. میرے بات پہلے سن لو. میں نے کہا کہ 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ، 2 منٹ کے لیے. ٹھیک بولو. ہاں اچھا، ابھی کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ لا تحزن، غم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح، آپ کے مفسر نے لکھا ہے کہ لا تحزن سے مراد ٹینشن مراد ہے، کہ ٹینشن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لا تحزن، حزن سے مراد ٹینشن نہیں ہوتا بھائی، حزن سے مراد غم ہوتا ہے. اگر کسی نے کہا کہ حزن سے مراد ٹینشن ہے، اس نے غلط بولا. اچھا چلو ٹھیک ہے، مجموع البیان غلط ہو گیا، وہ تو الگ بات ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابوبکر کے پاس نہیں ہے اللہ؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے. اگر ہوتا تو سکینہ اس پہ بھی نازل ہوتا نا. اگر ہوتا فضل اللہ سکینہ تو علیہ نہ علیہما. اگر ابو بکر اللہ کے ساتھ ابو بکر بھی ہوتا نا، تو معنی سے مراد اگر ابو بکر بھی ہے نا، تو اس میں دیکھ پہلی بات یہاں پہ لا تحزن، لا تحزن یہاں پہ حزن کا مقام نہیں ہے. اس سے پہ میری بات ہو چکی ہے بھائی، سن لیں ابھی، سن لیں. یہاں پہ حزن کا مقام نہیں، یہاں پہ خوف کا مقام ہے. یہاں پہ حزن کا کوئی وجہ ہے ہی نہیں ہے، تو کیوں بولا کہ لا تحزن؟ ہے نہیں، کیوں بولا ہے؟ تفسیر کا حوالہ دو گی، یہ الگ بات ہے. یہ نکات ابھی اب میں نہیں چاہتا کہ نکات کو ابھی بیان کروں کہ اس میں ٹائم بہت لگا. لا تحزن اس میرے اس مناظرے کو دیکھ لو مولوی خلیل کے ساتھ. اچھا پھر فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. تو آپ نے خود ابھی بولا کہ سب ضمائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پلٹتی ہیں، آپ نے خود ابھی بولا. تو ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا تو ابو بکر بھی سکینہ نازل ہوتا. میں نے کہا آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی. وانزل اللہ سکینتہ آگے علیہ. یار کیا بول رہے ہو آپ؟ خود غلط بول رہے ہو. علیہ بھائی علیہ اس کو آیت بھی نہیں معلوم. علیہ وایدہ بجنود لم تروها. تم سے ہی پڑھو تمہارا خود دیکھ لے بھائی. سورہ آئے غار فانزل اللہ سکینتہ علیہ ہے. اچھا خود دیکھو. علیہ تم کیا کہتے ہو؟ علیہما ہے. اب تو آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں علیہما کیا ہے پر؟ علیہما نہیں، علی رسول ہی. نہیں وہ اور آیا ہے، آپ مکس کر رہے ہیں آیا کو. یہ میں آپ کو آیا دکھا دیتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے بھائی. اب تم کیا قرآن کو بھی میں نہیں مانتا. فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها. کہتے ہیں علی رسولہ. اچھا ہاں اچھا چلو چلیں آتے ہیں، چلیں چھوڑو اس کو چھوڑو. اب آ جاؤ سورہ حجرات کی طرف. اس میں جواب دے دو، میرے استدلال کا جواب دے دو سورہ حجرات کا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات واكثرهم لا يعقلون. آپ جو تفسیر نہیں مانتے اپنے شیعوں کی تفسیر، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات سے مراد بنو تمیم ہے.
تو آپ پڑھو، آپ پڑھ، اگر وہ کوئی روایت ہے، حدیث ہے تو ہم مانیں گے بھائی. اگر کوئی روایت حدیث نہیں ہے، دیکھو یہ وفد بنی تمیم میں نازل ہوا ہے، یہ وفد بنی تمیم میں نازل ہوا ہے، اور اس کا سبب نزول ابو بکر عمر ہیں. وہ میں نے دکھا دیا، بخاری آپ کے دکھا دیا. یار یہاں پر شیئرنگ نہیں ہو رہا، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر آپ کی مجموع البیان نے لکھا ہے کہ ابو بکر عمر کا تذکرہ بھی نہیں ہے اس میں. مجموع البیان نے کہا کہ ابو بکر عمر کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بالکل بالکل کہا ہے انہوں نے. پڑھ کے سنا. مجموع البیان آپ نے آنکھوں سے دیکھا؟ آپ نے بالکل، میں نے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر عمر کا تذکرہ نہیں ہے. آپ دیکھا، آپ کو کھول کے دکھاؤ، کھول کے دکھاؤ. تیرے پاس ہے مجموع البیان؟ کھول کے دکھاؤ، پڑھو عبارت. میرے پاس ہے لیکن ابھی موبائل شیئرنگ نہیں ہو رہا، کس طرح میں آپ کو دکھاؤں گا؟ اچھا، تو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. بالکل جھوٹے پہ لعنت اللہ علیہ. اس میں کیا الفاظ تھے؟ الفاظ کیا تھے کہ اس میں ابو بکر عمر مراد نہیں ہے؟ یہ اس میں مجموع البیان میں یہ تھا، یہ الفاظ مجموع البیان کے. سر یہ الفاظ تو نہیں ہے یار. کیسے الفاظ ہیں؟ الفاظ کیسے ہیں؟ الفاظ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجموع البیان میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں اس طرح صریح نہیں ہے، تو کیسے الفاظ کیسے تھے؟ الفاظ کیسے ہیں؟ صبر کرے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، انہوں نے لکھا تھا کہ وراء الحجرات، اس کے بعد کہ بنو تمیم مراد. یہاں پر بنو تمیم والے آ گئے اور حجرے کے باہر انہوں نے آوازیں لگا دی. صحیح، یہی قصہ لکھا، یہ روایت ہے اس کے پاس، کے بارے میں یہ اس کے پاس حدیث ہے، اس کے پاس روایت ہے، اس کے پاس یہی روایت ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے بحث الراوی، راوی کے بارے میں جو بحث ہے وہی بحث بھی لکھا ہے، لیکن ابو بکر عمر کا اس میں نام بھی نہیں. اس نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے. اپنی طرف اس نے کہا کہ وہ طرف سے تدبیر بنا کر اور اپنے شیعوں کو ایک وہ آپ کتاب لا کے آئے نا، ہم مانے آپ کو. مجموع البیان کے کس صفحے میں لکھا تھا؟ آپ نے لکھا وہ میرے پاس تو شیعوں کی کتاب بھی نہیں ہے. مجموع البیان دیکھ لو، اٹھاؤ مجموع البیان. تم آئے تھے نا، تم لے کے آتے، ساتھ لے کے آتے نا، تم نے آیا کہ تم نے انتخاب کیا ہے. تو میں بھی دیکھ رہا ہوں اس میں ایسے کوئی جملہ نہیں. مجموع البیان میں ایسی چیز جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس میں یہ جملے ہوں کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے. مجموع البیان میں دیکھ رہا ہوں بھائی، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. میں دیکھ رہا ہوں اس میں نہیں ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے. اور وہ کوئی روایت نقل نہیں کر رہا، یہاں پر کوئی حدیث نقل نہیں کر رہا. میں دیکھ رہا ہوں یار، تو اپنی طرف سے بنا رہے ہو نا وہی مٹھائی آپ کی خود. ہاں دکھاؤ. اس میں نہیں ہے ابو بکر عمر کے، اس میں ابو بکر عمر نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے، میں ابھی اس کو اگر کھول دوں تو اس میں ٹائم لگے گا آپ کو دکھانے میں. یہ الگ بات ہے کہ ابو بکر عمر کا تذکرہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر نہیں ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جھوٹے آدمی. میں نے دیکھیں اس کا شان نزول سن لیں. اس کا شان نزول وفد بنی تمیم میں ہے، اور وفد بنی تمیم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بدتمیزی کس نے کی تھی؟ بدتمیزی ابو بکر عمر نے کی. وہ میں نے بخاری دکھا دی کہ انہوں نے آواز بلند کیا. بخاری نہیں ہے تو تم اپنا بخاری کھول دو. تیرے گھر میں بخاری ہے؟ تم کتاب تفسیر کھول دو. ہاں بخاری کو کیا ہو گیا؟ اچھا، ابھی صبح ایک ساتھی نے لے گیا ہے کہ میرے پاس ضرورت تھی وہاں پر، اسی وجہ سے انہوں نے. لیکن ایک بات سن لے، بس چھوڑ بھائی، معاف کرو. ٹوپی والے یہ بخاری کہاں یہ کیا کس دلیل پہ بخاری نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں رضی اللہ نہیں لکھا. عربی بخاری میں رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ اردو بخاری میں رضی اللہ لکھتے ہیں. وہ ایک گزارش میں آپ کو کہتا ہوں، بس وہی گزارش پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اپنی اصول بیان کریں. اصول میں نے پہلے کہ میرا اصول یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. میرا اصول یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہے. جب بھائی تم جا کے پہلے چیک کرو نا، اپنا بخاری لے کے آؤ اور مجموع البیان بھی لے کے آؤ نا، پھر آپ سے بات ہوگی.
نہیں آپ ٹوپی والے محمد حمزہ بھائی لال ٹوپی پہن کے آئے ہوتا نا, چشمہ بھی لگایا, ماشاء اللہ. ایک بات ٹھیک ہے نا بھائی, وہ بالکل وہ ہے نا, اگر آپ کو رول مل جاتا نا کسی ٹی وی میں, وہ اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے, آپ ہیرو بن جاتے. اچھا 50-50 کا کردار. لیکن بات سنو, تم کہتے ہو کہ یہ بخاری نہیں ہے, تو تم پلیز, اور تمہارا بخاری چوری ہو گئی ہے, تم بخاری لے کے آؤ اگلے ہفتے, اور مجموع البیان بھی ساتھ لے کے آؤ, ٹھیک ہے نا, پھر بات ہوگی. ابھی میں نے کتاب دکھائی, کہتے یہ بخاری نہیں ہے, تو میں آپ سے کیا یہ میں, ٹھیک ہے نا, پر بخاری تم لے کے آؤ, بات ختم. اس وقت تک بات ملتوی کرتے ہیں. ایک بات سن لے, اگر آج تک کسی نے مجھے نہیں بولا کہ یہ بخاری آپ کی نقلی ہے. یہ بخاری آپ سمجھتے ہیں میں نے نقلی بنائی ہے؟ اچھا نقلی بنائی ہے, میں تو کہتا ہوں متفق. اوکے بھائی, اوکے, تم اپنا اصلی بخاری لے کے آنا اگلے ہفتے, ٹھیک ہے نا بھائی, اگلے ہفتے. ایک منٹ آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں, اس کے بعد میں اگلا کالر کو لوں گا. ایک منٹ, جو مرضی بات کرو. ٹھیک ہے بس. اچھا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا متفقہ کتاب ہو, اس بات کا جواب دے دیں, متفق کتاب. دوسری بات کہ میں اگلے ہفتے آؤں گا, صحیح ہے, اگلے ہفتے کے لیے میں آپ کو ثابت کروں گا وہی کتاب سے کہ آپ کا متفق ہے. کہ میں یہاں پر بیان کے لیے نہیں آیا تھا, نہ مدلل دلال دینے کے لیے, میں صرف اصول بخاری نہ دی, بخاری کتاب نہ دی, داد شیگان نقلی بخاری دی, شیگان لکھ لی دی, شیگان دا بخاری لکھ لی دی, اصلی بخاری نہ دی. اصلی بخاری چوری ہو گئی ان کی.